خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن اے خاک وطن قرض تیرا ادا کیوں نہیں ہوتا۔ آداب دوستو، آج کا خوبصورت مشاعرہ، آج کی خوبصورت محفل محترم امتیاز صاحب کے حکم پر سجائی گئی ہے۔ اس محفل کا خاص مقصد یہ ہے کہ آج کی محفل میں ہم لوگ جشن آزادی منائیں گے، وہی جشن آزادی منائیں گے جس کو آزاد کرانے کے لیے، وہی جشن آزادی منائیں گے جس میں ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے لوگوں نے نہ جانے کتنے خون کی قسطیں ادا کی ہیں۔ ہم آج جشن آزادی منائیں گے، اس لیے بھی جشن آزادی منائیں گے کیونکہ اس ملک کو سینچنے کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے خون بہایا ہے، تب جا کر ہمیں یہ آزادی ملی ہے۔ آج ہم لوگ جشن منائیں گے، لیکن جشن کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ احساس بھی کریں گے کہ کتنی مصیبتوں سے، کتنی محنت سے آج ہم لوگ کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ آج جو کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، ہمارے بزرگوں نے وقت دیا تھا اور ہمارے بزرگوں نے اپنے سر قلم کروائے تھے، تب ہم لوگ آج اس دنیا میں اور اس ملک میں سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔ میں نے کبھی یہ کہا تھا کہ آرتی اور اذان زندہ باد، آرتی اور اذان زندہ باد، پیار کا ہر بیان زندہ باد۔ آؤ سب مل کر اب یہ بولیں، آؤ سب مل کر اب یہ بولیں، اپنا ہندوستان زندہ باد، اپنا ہندوستان زندہ باد۔ اور مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے کہ بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا۔ بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اور اردو مزاج لوگوں، اردو غزل کے چاہنے والے لوگوں، اے ہندوستان سے محبت کرنے والے لوگوں، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پہ ہے، یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پہ ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں، اس محفل کے ساتھ ہیں، اس خوبصورت محفل کے گواہ بنے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی مسلمان دوست ہے، لیکن اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کے پڑوس میں یقیناً کوئی ہندو دوست ضرور ہوگا، تو آپ اس کے کاندھے پہ اعتبار سے اور محبت سے ہاتھ رکھیے اور اس سے یہ کہیے کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، جو ان میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ آج ہم سب لوگ 21ویں صدی میں ہیں، آج ہم سب لوگ 2021 میں ہیں، اور ایسا وطن، ایسا وقت جو جدیدیت کا وقت ہے، لیکن ہمارے ایک بہترین شاعر یعنی کہ مرزا غالب نے کبھی کہا تھا کہ بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ آئیے دوستوں، اب باقاعدہ طور پہ اس محفل کا آغاز کیا جائے۔ آج جشن آزادی کا وقت ہے، جشن آزادی کا موقع ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی محفل کی شروعات کرنے کے لیے جشن آزادی یعنی کہ اپنے سینے میں، یعنی کہ اپنے دل میں حب الوطنی کا جذبہ لے کر جو ہمارے درمیان آج ہمارے مہمان شاعر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ان کا نام ہے محترم رہبر نواز صاحب۔ میں سب سے پہلے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ مائک پر آپ کے پیارے شاعر محترم رہبر نواز صاحب۔ بہت شکریہ فیصل صاحب۔ سب سے پہلے یوں کہوں کہ دوستوں کا ہمیں اعجاز کہتے ہیں،
दोस्तों का हमें एजाज कहते हैं, मुझको रहबर नवाज कहते हैं। दोस्तों का हमें एजाज कहते हैं, दोस्तों का हमें एजाज कहते हैं, मुझको रहबर नवाज कहते हैं। जैसा कि फैसल साहब ने अभी ज़िक्र किया, यौम आज़ादी पे हम लोग यहाँ इस महफ़िल को इनक़ाद किए हैं, तो जश्न आज़ादी के तौर पे जो आज हमारे मुल्क के हालात हैं और जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कुछ यूं ही एक गज़ल मैंने इस पे मुकर्रर की है, वो आप सबके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। मतला ये है कि 2 हुस्ने मतला भी हो गए इसमें, तो वो भी समात करिएगा और 1-2 शेर इसके। इस देश के लोगों में हम लोग भी आते हैं। फैसल साहब, इस देश के लोगों में हम लोग भी आते हैं, इस देश के लोगों में हम लोग भी आते हैं, जनगण मन गाते हैं, जनगण मन गाते हैं और सर भी कटाते हैं, जनगण मन गाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस देश के लोगों में हम लोग भी आते हैं, जनगण मन गाते हैं और सर भी कटाते हैं। और हुस्ने मतलब पहला, कुछ लोग यहाँ हमको बेगाना बताते हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं, जवाब देखिए। कुछ लोग यहाँ हमको बेगाना बताते हैं, कुछ लोग यहाँ हमको बेगाना बताते हैं, वो धर्म के चश्मे को, वो धर्म के चश्मे को किस तरह लगाते हैं, वो धर्म के चश्मे, बहुत शुक्रिया, वो धर्म के चश्मे को किस तरह लगाते हैं, इस देश के लोगों में हम लोग भी आते हैं। और दूसरा हुस्ने मतला है इसका कि जिस कौमी तराने को सब शौक से गाते हैं, जिस कौमी तराने को सब शौक से गाते हैं, जिस कौमी तराने को सब शौक से गाते हैं, लिखा है इसे जिसने, लिखा है इसे जिसने इकबाल बुलाते हैं, लिखा है इसे जिसने, बहुत शुक्रिया, लिखा है इसे जिसने इकबाल बुलाते हैं, इस देश के लोगों में हम लोग भी आते हैं। अब इसका पहला शेर सुनिए। गुजरात से अरुणाचल, ये थोड़ा यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ इसलिए ज्योग्राफिया भी आ गया है गजल में। गुजरात से अरुणाचल, कश्मीर से केरल तक, गुजरात से अरुणाचल, कश्मीर से केरल तक, हर एक मदारिस में स्वातंत्र मनाते हैं, हर एक मदारिस में, हर एक मदारिस में स्वातंत्र मनाते हैं, लिखा है इसे जिसने इकबाल बुलाते हैं। और आखिरी शेर, मजहब का नहीं है ये लोगों
की अमानत है। भारत का संविधान खोलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसका पहला पार्ट जिस पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये नहीं लिखा हम मुस्लिम लोग, हम हिंदू लोग। धर्म के नाम पे एक पाकिस्तान बन जाता है, लेकिन हिंदुस्तान को हम धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं और लिखते हैं पहला शब्द हम भारत के लोग, और इसको उर्दू में कहते हैं संविधान को आईन। शेर सुनिएगा। मजहब का नहीं है ये, लोगों की अमानत है। मजहब का नहीं है ये, लोगों की अमानत है। चल मुल्क का हम तुझको, चल मुल्क का हम तुझको आईन दिखाते हैं। चल मुल्क का हम तुझको आईन दिखाते हैं। इस देश के लोगों में हम लोग